بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ السلام علیکم دوستو۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور ہانی آپ کو بھی السلام علیکم اور عید بہت بہت مبارک ہو۔ وعلیکم السلام ابتسام باجی، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ تھینک یو سو مچ۔ ابتسام باجی سب کو بتا تو دیجیے کس کی ولادت کا پروگرام ہے۔ جی بالکل ہانی، چلیے ایسا کرتے ہیں مل کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوستو 8 ربیع الثانی کی ڈیٹ 232 ہجری کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اور جمعہ مبارک کا خاص دن، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین تھی، اور حدیثہ خاتون، جناب حدیثہ خاتون کے بطن سے آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی، اور ان کے والد امام نقی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نام جو ہے اس سے ان کو نوازا۔ آگے ہانی آپ بتائیں نا وہ نام کیا تھا؟ جی میں بتاتا ہوں، بالکل نام تھا حسن بن علی۔ ولادت آپ علیہ السلام کی ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جی بالکل، آج ولادت باسعادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور ہم سب سے پہلے ہمارا فرسٹ جو فریضہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، کسی بھی امام کی برتھ ڈے ہو، تو اس پہ سب سے پہلے ہم مبارکباد دیتے ہیں اپنے وقت کے امام، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 4 ماہ تھی جب آپ علیہ السلام کے والد امام علی نقی نے اپنے بعد امامت کے منصب کی وصیت کی۔ بالکل، اور امام علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد یہی میرے جانشین ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے اور امام علیہ السلام کی بہت خوبصورت حدیث کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے دوستوں میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ جب بھی کسی ہمارے ائمہ معصومین کی ولادت کا دن ہوتا ہے، جشن کا دن ہوتا ہے، تو اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا پھر ہمیں کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ ثانیہ آپ بتائیں گی؟ معصومین کے تمام دن سب سے زیادہ اہم دن ہیں۔ ہمارے امی بابا نے ہمیں پہلے سے ہی یہ بتا رکھا ہے کہ اہل بیت کی خوشی ہماری خوشی اور ان کا غم ہمارا غم۔ بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا ثانیہ کہ اہل بیت کی خوشی ہماری خوشی اور ان کا غم ہمارا غم ہے، تو پھر تو ہمیں بڑھ چڑھ کے اہل بیت کی خوشی کو سب سے پہلے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہے نا ہانی؟ جی بالکل، اسی لیے تو آج ہم سب یہاں پہ موجود ہیں نا، اور اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو ثنا آپ بتانا چاہیں گے اس حوالے سے کچھ؟ جی بتائیے۔ معصومین کا ولادت کے دن ہمارے لیے عید سے کم نہیں۔ جی بالکل، عید سے کم نہیں ہے، ان دن کو آپ کو سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور سب سے آگے بڑھ چڑھ کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس دن کو منانے کا کون سا طریقہ ہے؟ معصومین کی خوشی منانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس جگہ پر جشن بنائیں جہاں اہل بیت کا ذکر ہو۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ اہل بیت کا ذکر کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، اور اہل بیت کا ذکر کرنے سے ہمارے چہروں پہ بھی اسمائلز آ جاتی ہیں نا، تو ان کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی اس دن باقی لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اویئرنیس پرووائڈ کرنا کہ ہم اپنے ائمہ معصومین کی لائف سے کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ عرفہ کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا۔ جی ہانی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ابتسام باجی، ذکر اہل بیت کے ساتھ اپنی محفل کو ان کے ذکر سے سجانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کا بھی ذکر کریں جو اہل بیت نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ وہ کتابوں میں موجود ہیں، کہیں خطبات کی شکل میں، کہیں مناجات کی صورت میں، اور کہیں احادیث کی فارم میں۔ بہت خوب ہانی، اور آپ کی اسی بات کو آگے لے کر میں چلوں گی، اور آپ نے کہا کہ اہل بیت کی تعلیمات کو آگے پہنچانا چاہیے، تو ویورز کے ساتھ اور دوستوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی، جس میں عمل کرنے کے لحاظ سے اور نصیحت کے لحاظ سے ایک بہت ہی اعلیٰ راز جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ تو سننا چاہتے ہیں آپ سب؟ جی امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدال نہ کرو ورنہ احترام ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ زیادہ ہنسی مذاق مت کرو ورنہ کیا ہوگا کہ لوگ گستاخی سے پیش آئیں گے۔ تو اس میں 2 باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی ریپیٹ کرے گا پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں کیونکہ اس میں تھوڑے ڈیفیکلٹ بھی ورڈز ہیں۔ جی اگر ہم کسی سے غصے سے پیش آئیں گے تو وہ ہمارا احترام نہیں کرے گا، اور اگر ہم کسی سے زیادہ ہنسی مذاق کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ گستاخی کرے گا۔
بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ دیکھیں جدال کا مطلب ہے ہارش ہونا, غصے سے پیش آنا یا برا سلوک کرنا, ٹھیک ہے. زیادہ ایکسٹریم لیول کسی صورت میں اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بہت زیادہ اچھائی تو کرنی چاہیے, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ زیادہ ہنسی مذاق یا زیادہ غصے والی سائڈ پہ آپ کو نہیں جانا, بلکہ آپ کو کون سا اپنانا ہے ہانی, ماڈریٹ اپنانا ہے نا, جو درمیانی راستہ ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنانا ہے. کیونکہ اگر آپ لوگ ریئل لائف میں بھی دوستوں دیکھیں تو امام کی اس حدیث کو آپ بہت ایزیلی وٹنس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہر وقت مطلب اس سے جب بھی بات کرو ہارش ہو رہا ہے, غصے سے بات کر رہا ہے نا, لڑائیاں کرتا ہے, تو پھر اس کا لوگ تو بالکل بھی احترام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیشہ لڑائی کرنی ہے, تو پھر ہم بھی ان سے ویسے ہی بات کریں گے جیسے وہ کر رہے ہیں, ہے نا. اس کے علاوہ جو دوسری بات آپ لوگ وٹنس کرتے ہو وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ ہنسی مذاق کر رہا ہے, ہر وقت نان سیریس رہتا ہے, تو اس سے بھی لوگ پھر گستاخی سے پیش آتے ہیں, اس کی بھی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں ہوتی. تو یہ دو ہمارے پاس ایکسٹریم لیولز ہیں کہ جن پر انسان کو امام کے قول کے مطابق نہیں جانا چاہیے. اور کیونکہ ہم امام کے فالوور ہیں تو ہمیں اس بات پہ عمل کرنا چاہیے. اور ہم خود بھی دیکھیں گے جب اس چیز کو ہم اپنی لائف میں اپنائیں گے, ایک میانہ روی کا مطلب ہوتا ہے ماڈریٹ یا درمیانی راستہ اپنائیں گے, نہ زیادہ غصہ کریں گے, نہ زیادہ ہنسی مذاق کریں گے, اور اچھے طریقے سے جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے ویسی ڈیلنگز لوگوں کے ساتھ کریں گے, تو کیا ہوگا کہ لوگوں میں مقبول بھی ہوں گے, لوگ ہمارا احترام بھی کریں گے, عزت بھی کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا کریں گے کہ اپنی باتیں بھی شیئر کریں گے. تو ہانی اس حدیث کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے دوستوں کو؟ جی ابتسام باجی, فار ایگزامپل اگر انسان ہر وقت کسی پر غصہ کرے گا اور لڑتا جھگڑتا رہے, بات بات میں کرٹیسائز کرے, تو لوگ اس سے اکتا جائیں گے. اور انسان آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ وہ ان کے دل سے اس انسان کی رسپیکٹ کم ہوگی اور پھر ختم ہو جائے گی. شاباش ہانی, آپ نے اس حدیث کے پہلے پارٹ کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. تو فرینڈس, آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ جدال کا جو لفظی میننگ ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے لڑائی جھگڑا کرنا. تو اگر کوئی شخص, جو فرسٹ پارٹ ہے اس حدیث کا وہ جو ہانی نے اتنا اچھا بھی ایکسپلین کیا, تو آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہے نا کہ اگر آپ زیادہ لڑائی جھگڑا کرو گے تو لوگ آپ کی بالکل بھی رسپیکٹ نہیں کریں گے. تو ایسا تو ہم نہیں چاہتے نا, ہے نا, ہم چاہتے ہیں نا کہ لوگ بھی ہماری رسپیکٹ کریں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, وہ بھی اسی حدیث میں پوشیدہ ہے کہ آپ نے درمیانی راستہ اپنانا ہے, ٹھیک ہے. اب جو دوسرا پارٹ ہے اس کا, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو سمجھ ہے اس کی, تو مجھے بتائیے کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کریں تو لوگ احترام نہیں کریں گے, لیکن ہنسی مذاق کرنے سے کس طرح سے آپ کی لوگ گستاخی آپ سے کرتے ہیں, آپ بتا سکتی ہیں ہیرا؟ بتائیے. جس طرح میری کوئی فرینڈ ہے یا میری کوئی کلاس میٹ ہے, اس کے ساتھ میں ہر وقت ہنسی مذاق کرتی رہوں, ہنستے ہوئے بات کروں اور مذاق کرتی رہوں ہر وقت, تو وہ میرا کم احترام کرے گی, اور وہ کوئی برے الفاظ بولنے میں ہچکچائے گی نہیں, یا وہ برا نہیں مانے گی کہ میں اگر یہ کہوں تو یہ ناراض تو نہیں ہو جائے گی, تو یہ نہیں, وہ آرام سے بول دے گی. تو اس لیے ہمیں زیادہ ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور دیکھیں ہمارے ائمہ کے جتنے قول ہوتے ہیں, جتنی آپ کی احادیثیں ہیں, وہ سب ہمارے لیے ایک علمی درس گاہ ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور ان کو اپنی لائف میں آپٹ کرنے سے ہم اس دنیا میں بھی اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انسان کو کیا چاہیے, اور اسپیشلی ہمیں جو ہم ائمہ کے فالوورس ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں. اور آج اتنی خوشی کا دن ہے, امام حسن عسکری علیہ السلام کی کیا ہے, برتھ ڈے ہے نا. تو ہم لوگ آج ایک پرومس کرتے ہیں کہ ہم ٹرائی کریں گے ہمیشہ کہ نہ تو ہم کسی سے زیادہ غصہ کریں گے اور نہ ہی زیادہ ہنسی مذاق کریں گے. کیا پرومس کرتے ہیں؟ نہ ہی ہم کسی سے زیادہ غصہ کریں گے اور نہ ہی ہم زیادہ ہنسی مذاق کریں گے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. تو دوستو, میانہ روی کی بات کو آپ علیہ السلام کے الفاظ میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام کے مطابق لوگوں سے بیاباکی سے پیش آنا, اخلاقی مسائل اور لوگوں کے حقوق کی رعایت نہ کرنا خدا کے حقوق کی رعایت نہ کرنے کے برابر ہے. بالکل ٹھیک, بہت خوب ہانی. اور دیکھیں جب آپ کسی انسان کو ہرٹ کرتے ہیں تو وہ جب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے, ہے نا. تو اسی لیے ہمارے امام نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی اور کے حقوق کی رعایت نہ کرنا گویا اللہ کے حقوق کی رعایت نہ کرنے کے برابر ہے. اگر ہم دیکھیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنی پوری لائف دین کی حفاظت کرنے میں گزاری, اور عباسی خلفاء کی جو خلافت تھی, ہے نا, اس سب میں بھی امام کیا کرتے رہے کہ دین کے لیے کھڑے ہوتے رہے.
اپنی خلافت کا فرض انجام دیتے رہے. تو چلیں اب آج خوشی کا دن ہے, ہم کب سے اتنی ساری بات کریں, ہم نے امام کی حدیث بھی ڈسکس کی, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی امام حسن عسکری سے ریلیٹڈ کوئی واقعات اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو وہ ڈسکس کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں ثنا سے. جی ثنا. تحسین کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ اس نے ایک سرکش گھوڑا خریدا جو سواری قبول نہیں کرتا تھا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس پر امام حسن عسکری کو سوار کر دو, ان کا بھی کام تمام ہو جائے گا. تو مستعین نے اس رائے کو پسند کیا اور حضرت کو طلب کیا. تو آپ گھوڑے کے قریب آ گئے تو گھوڑے نے اپنا سر جھکا لیا, اور جب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تھوڑی دیر دوڑانے کے بعد آپ اتر آئے, اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی اور کام تو نہیں. تو مستعین شرمندہ ہو کر اس نے یہ گھوڑا آپ کے حوالے کر دیا کیونکہ اس پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. جزاک اللہ ثنا, بہت ہی پیارا واقعہ آپ نے سنایا. اور دیکھا ہانی کہ کس طرح سے جب لوگوں نے یہ چاہا, اس شخص نے یہ چاہا کہ وہ نعوذ باللہ امام علیہ السلام کی توہین کر سکے, تو ایسے نہیں ہوا. اب دیکھیں ان انسانوں سے زیادہ تو جانوروں کو شعور تھا کہ یہ امام ہے اور ان کی ہم نے تعظیم کرنی ہے, ان کی عزت کرنی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ امام کی حکومت میں بہت بڑا خطرہ تھا, ہے نا, اور وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ بھئی امام بھی اس پہ سوار نہیں ہو سکیں گے, پھر نعوذ باللہ ان کی لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ گھوڑا کیا تھا کہ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور امام کو اپنے اوپر آرام سے سوار ہونے دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ تھا. جزاک اللہ. جی عرفہ, آپ کی طرف آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام عسکری علیہ السلام کی امامت 6 سال رہی. ان 6 سال میں سے 3 سال حضرت امام عسکری علیہ السلام زندان میں رہے. جب بنی عباس کے اس زمانے میں آپ علیہ السلام کو قید میں رکھا تو ان کو کچھ ظالموں کے پاس رکھا تھا. حضرت امام عسکری علیہ السلام دن کے وقت روزہ رکھتے تھے اور رات کے وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے. جو سپاہی آپ علیہ السلام کی نگرانی کرتے, کچھ سالوں بعد انہوں نے بھی ایمان لایا. جب اس زمانے کے بادشاہ کو پتہ چلا تو اس بادشاہ نے اپنے دربار میں سپاہیوں کو بلایا. تب انہوں نے پوچھا کہ تم اس پہ ظلم کیوں نہیں کرتے؟ تو ان سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیا کریں, یہ صبح کے وقت روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. جب بھی یہ نماز پڑھ کے ہماری طرف دیکھتا ہے تو ہمارا جسم خوف سے کانپ اٹھتا ہے, اللہ کی خوف سے کانپ اٹھتا ہے. اس وجہ سے وہ لوگ ایمان لائے. دیکھا آپ لوگوں نے کہ کس طرح سے دشمنوں کی سازشیں جو ہیں وہ ناکام ہوتی گئیں. اور اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ اور سارے اچھی باتیں یا عادات ہیں جو کہ ہم اپنے ائمہ سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں, وہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنے کلوز تھے, اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کرتے تھے, کہ یہاں تک کہ قید میں بھی وہ سپاہی بھی اس چیز کے گواہ تھے. تو ہانی کیسا لگا آپ کو جو ابھی عرفہ نے ہمیں واقعہ سنایا؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا واقعہ تھا. لیکن ثانیہ آپ بھی تو کچھ شیئر کریں نا ہمارے جی ساتھ. ثانیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ آپ کے دور میں قحط پڑا, مسلمان بے حد پریشان تھے. سب نے نماز استسقاء پڑھی اور دعا بھی کی, لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. جبکہ ایک عیسائی راہب میدان میں آیا. اس نے دعا شروع کی, ہاتھ اٹھانا تھا کہ بارش شروع ہو گئی. سب مسلمان حیران پڑ گئے اور اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا اور پھر سے بارش ہو گئی. یہ بات امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچی. انہوں نے سب کو میدان میں بلایا اور جب راہب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے راہب کے ہاتھ میں دبی ہوئی ہڈی کو نکالا اور بادل رک گئے. سب مسلمان حیران رہ گئے اور
امام حسن عسکری السلام نے دعا کی اور بارش شروع ہو گئی، اور مسلمانوں کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے علم کا کرامت پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں بہت خوب، آپ نے بھی بہت اچھا ہمیں واقعہ سنایا. سب سے پہلے ثنا نے ہمیں جو اسپیکٹ ہے کہ امام علیہ السلام کی لائف کا بتایا، وہ کیا تھا کہ کس طرح سے تمام مخلوقات جو ہیں وہ امام کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں. پھر ہمیں عرفہ نے بتایا کہ کس قدر متقی اور پرہیزگار تھے امام. اور اب جو ہمیں ثانیہ نے بتایا وہ یہ بتایا کہ امام کے پاس کس قدر علم تھا، کس قدر ان کو چیزوں کے بارے میں نو ہاؤ تھی، اور ان کی کرامت اتنی تھی کہ ان کی دعا سے کیا ہوئی کہ بارش بھی ہو گئی. تو یہ سارے اسپیکٹس ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یاد بھی رکھیں اور ان سے جو لیسن ایکسٹریکٹ کیا ہے اس کو اپنی لائف میں بھی یوز کریں. جیسے کہ ابھی 3 پوائنٹس میں نے آپ کو خود ہی بتا دیے. جی ہرا، آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ مفید علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ آپ علم و حکمت، عقل و فہم، شجاعت و سخاوت، عبادت و ریاضت میں تمام اہل دنیا میں سب سے افضل و اکمل تھے. علامہ کلینی نے فرمایا ہے کہ آپ تمام زبانوں سے واقف تھے اور تمام زبانوں میں گفتگو کیا کرتے تھے. اکثر اوقات آپ امام حسن عسکری فرماتے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب قلم قرار دیا ہے. علماء کرام کا بیان ہے کہ آپ لکھتے لکھتے جب نماز کے لیے جاتے تو آپ کا جو قلم تھا وہ خود بخود چلتا رہتا تھا. علم رجال، علم انصاب اور علم حوادث کا آپ کو ایک خصوصی ملکہ حاصل تھی. آپ کے کچھ عملی کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ ہے قرآن کی تفسیر. قرآن کی تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے منسوب و مشہور ہے. احکام نبوی کا ایک بہت بڑا بے مثال ذخیرہ ہے. جزاک اللہ ہرا، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا آپ سب نے واقعات شیئر کیے، بہت ہی لیسن سے بھرے ہوئے واقعات. اچھا، اب میں بھی آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تو جہاں پہ انسان کی زندگی کے اور بہت سے مقاصد ہیں، وہاں پہ جو 2 اہم اور بھی مقاصد ہیں وہ علم اور عبادت ہے کہ جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے. تو اس کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل امام حسن عسکری علیہ السلام کی لائف سے لے کر آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. ایک دفعہ بہت سارے بچے ایک جگہ پہ کھیل رہے تھے آپس میں، تو امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہو کے وہاں پہ رو رہے تھے. تو وہاں سے بہلول دانا کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ امام تو کہ یہ بچہ رو رہا ہے اور وہ بچے کھیل رہے ہیں. تو پھر بہلول نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ایسے کھلونے نہیں ہیں جو آپ رو رہے ہیں، یا کیا وجہ آپ یہاں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، یا وہ آپ کو کھلا نہیں رہے؟ تو جس پر امام علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ علم اور عبادت کے لیے بنایا گیا. تو اس پر بہلول دانا نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد علم اور عبادت ہے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت آیت کے تھرو ان کو جواب دیا. اور وہ جواب کیا دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ تو یہ سن کر بہلول جو ہے وہ بہت زیادہ شاکڈ ہو گئے تھے. تو اس سے ہمیں اس پورے واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد علم اور عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی لائف میں علم تو ہم سارے ہی حاصل کریں، لیکن علم حاصل کرنے کا فرض تب پورا ہوگا کہ جب ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں یوز بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کہ ہمارا عین فریضہ ہے، تمام عبادتیں جس قدر آپ سے ہو سکتی ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور ایک اور بات میں آپ سب کو اور اپنے فرینڈس کو بتانا چاہتی ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے باقی ائمہ کی طرح ہر سٹیپ پہ ہم لوگوں کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں. جیسے دیکھیں کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنا، غصہ کرنا، کر دینا چاہیے، کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا، ہے نا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہنسی مذاق بھی کر لیں زیادہ، کچھ نہیں ہوتا. لیکن آج جو ہم نے امام کی حدیث میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اس سے ہمیں پتہ چلا نا کہ ہم
ہر وقت بلا وجہ کا ہنسی مذاق بھی نہیں کر سکتے اور غصہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے آپ کا احترام جو ہے وہ لوگوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اس کو امام نے بہت عبادت گزار کرا دیا۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو امام علیہ السلام نے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں بتائی ہیں اور جن سے ہم بہت سارا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ایکٹیویٹی کے پاس آ گئے ہیں اور میں نے سوچا کہ ایکٹیویٹی ہم کر لیتے ہیں جس میں ہم مزید جانیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو دوستوں آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ یہ مارکر آپ کا ہے اور یہ آپ کا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سب کے سامنے 2 باسکٹس ہیں، ایک میں ہمارے پاس بلونس ہے اور ایک ایمپٹی ہے۔ آپ نے 1 منٹ کے اندر ان بلونس پہ جو بھی انفارمیشن آپ کو امام کے حوالے سے پتہ ہے، 1 انفارمیشن آن 1 بلون، وہ آپ نے لکھ کے اس باسکٹ میں ڈال دینی ہے، اور آفٹر 1 منٹ ہم دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم نے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آر یو ریڈی؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. اسٹاپ۔ اب جو آپ لکھ چکے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں باسکٹ میں اور باقی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم سب سے پہلے ہیرا اور ثانیہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے امام کے حوالے سے، بلکہ چلیں میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں۔ پہلا آپ لوگوں نے امام علی نقی لکھا ہے، تو یہ ان کے والد کا نام تھا۔ کریکٹ، ٹھیک ہے، یہ 1 ہو گیا، یہاں پہ ہم ڈالتے جاتے ہیں۔ سیکنڈ پہ لکھا ہے 10 ربیع الاول، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ولادت تھی، لیکن یہ تو رانگ ہے، شاید آپ لوگوں نے جلدی میں اس کو غلط لکھ دیا۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ 8 ربیع ثانی جو ہے وہ ولادت امام حسن عسکری ہے، تو پھر اس کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیے گا۔ دوسرا ہمارے پاس ہے جی، یہ ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ حدیثہ جی حدیثہ، یہ کیا ہے؟ ان کی زوجہ کا نام تھا، ان کی مادر گرامی کا نام تھا۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو ابھی تک 2 آپ کے صحیح ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا یہ 3rd ہے نرجس خاتون، ان کی زوجہ کا نام تھا۔ کریکٹ۔ 3 اسکور ہے آپ کا۔ اچھا ذکی، یہ کیا ہے؟ یہ امام کا لقب ہے۔ جی کریکٹ۔ تو 4 آپ کا اسکور ہو گیا ابھی تک؟ جی ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا اس پہ لکھا ہے عسکری، یہ کیا ہے؟ عسکری بھی ان کا لقب تھا۔ ٹھیک ہے 5، اور یہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ آپ لوگ باتیں میری شروع سے غور سے سن رہے تھے۔ لاسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہے سامرا، وہ دفن ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آپ کا اسکور 6۔ 7۔ چلیں دوبارہ کاؤنٹ کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7۔ اوکے ویل ڈن، 7 بھی اچھا اسکور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک آپ لوگوں کا وہاں پہ رانگ ہو گیا تھا، یہ لیجئے۔ چلیں اب آپ کا ہم دیکھتے ہیں۔ جی علی نقی، یہ کیا ہے؟ ان کے فادر کا نام ہے۔ ٹھیک ہے کریکٹ، 1۔ جی یہ کیا ہے؟ 10 ربیع الاول، مطلب ان کی شہادت کا دن۔ یہاں پہ تھوڑا سا رانگ ہے، تو اس کو ہم رانگ ہی کنسیڈر کریں گے، بیکاز 8 ربیع الاول کو امام کی شہادت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک آپ کا ہمارے پاس 1 ٹھیک ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیثہ، ان کی مدر کا نام تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا اسکور ہے 2۔ اچھا جی یہ لکھا ہے مدینہ، مدینہ میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیں انہیں بعد میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ بتائیے حسن نام ہے نا امام کا، ٹھیک ہے،
اور لاسٹ ہمارے پاس ہے عسکری عسکری اور ذکی. یہ کیا ہیں؟ القاب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو دیکھیں آپ لوگوں نے دونوں لقب جو ہیں وہ ایک بلون پہ لکھے جبکہ انہوں نے 2 سیپریٹ پہ لکھے. تو آپ کا 1 پوائنٹ ہی ہوگا بیکاز اگر آپ 2 سیپریٹ پہ لکھتے تو آپ کا 2 پوائنٹ ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ 1 2 3 4 5. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ کا اسکور ہے 5 اور ایک آپ نے رانگ کیا تھا اور آپ لوگوں کا 7 ہے اور آپ نے بھی ایک غلط کیا. تو اٹس کلیئر کہ ہماری ہیرا اور ثانیہ جو ہیں وہ ونر ہیں. لیکن ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے. اس سے آپ لوگوں کو زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی اور جو آپ نے چیز غلط کی ہے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے یہ آپ یو آر ویلکم. اور آپ دونوں کے لیے بھی میرے پاس گفٹ ہے کیونکہ آج امام کی ولادت کا دن ہے. یو آر ویلکم. تو کسی کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. تو دوستوں اینڈ پہ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے بات جہاں سے اسٹارٹ کی تھی وہ یہی تھی کہ ولادت سیلیبریٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین کی کا ذکر کریں, ان کی جو احادیث ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو بے شک امام کے فضائل بے شمار ہیں اور امام کی بہت ساری کوالٹیز بھی ہم نے آج کے اس پروگرام میں دیکھی اور قرآن ناطق بھی ہیں ہمارے امام. تو ان سے سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں حقیقی طور پر امام کو ہی اپنا رول ماڈل بنائیں کیونکہ ان سے اچھا رول ماڈل کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو تبھی ہم اس چیز کے اہل ہوں گے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام کے فالوورس ہیں. تو ویورز ہمیں دیجیے اجازت. ونس اگین عید مبارک. اللہ حافظ.